السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کا جنت میں جانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی عورت خواہش رکھتی ہے کہ میں جنت میں جاؤں تو 4 کام کرے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز ٹائم پہ پڑھے، روزے رکھے، شوہر کی فرمان برداری اطاعت۔ شوہر کی فرمان برداری میں سب کچھ آ گیا، جیسا ہاں کہے تو ہاں، رات کو دن کہے تو یہ دن ہے، تو یہ ہے فرمان برداری میں آ جاتا ہے۔ اپنی عزت کی حفاظت، یہ 4 کام اگر عورت کرے تو وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی، جنت کے 8 دروازوں میں جس سے چاہے جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے ہم عورتوں کے لیے۔ تھوڑا سا صبر کریں اپنے شوہر کے غصے پر، بس زیادہ آزمائش تو ہماری یہی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی اطاعت گزار، باقی سب کام ہم کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت ہے 39 سورۃ آل عمران۔ ابھی آل عمران کا قصہ چل رہا ہے، اس کی اولاد، اس کے میں جو نبی آئے، یہ سارے اب اس میں قصے آئیں گے۔ بقرہ صورت میں سارے احکام تھے جو ہمیں اچھی طرح سننے تھے، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا تھا۔ ابھی اس میں قصے آئیں گے ان نبیوں کے۔ تو آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر۔ قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ قال رب اجعل لي آية
قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمین۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 42 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی کا شان ہے، کتنی پیاری آیتیں چل رہی ہیں۔ زکریا کی کفالت میں بی بی مریم کو دیا گیا ہے، وہ محراب میں رہتی ہیں۔ جب بھی زکریا علیہ السلام محراب میں آتے تو بی بی مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھتے۔ بے موسمی پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی بڑھاپے اور بیوی کے بھانج ہونے کے باوجود یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تعالیٰ انہیں بھی اسی طرح اولاد سے نوازے۔ چنانچہ بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھ گئے، جسے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا۔ فنادتہ الملائکۃ، بس پکارا اسے فرشتوں نے۔ وہو قائم یصلی فی المحراب، جب وہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا محراب میں۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ بک، بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھے یحییٰ کی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، ان 24 گھنٹوں میں کوئی ایسی گھڑی بھی ہوتی ہے جہاں ہم نے دعا مانگی وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو ہر وقت کبھی بھی ہم اپنی زبان سے، اپنی منہ سے کبھی کسی کو بد دعا بھی نہ دیں، اور ہر وقت اچھی دعا کرنی چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے، پازیٹو سوچ ہو، نیگیٹو سوچ نہ ہو، تو ہمارا وہ کام اس وقت ہو سکتا ہے۔ اللہ ہو سکتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہو جو ہم نے منہ سے نکالا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم اکثر سوچتے ہیں میں یہ اللہ سے مانگتی تو وہ بھی ہو جاتا، کبھی کسی چیز کا کھانے کا موڈ ہوتا ہے تو واقعی وہ ہمارے سامنے ہو جاتی ہے۔ تو ابھی زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اور فرشتے آ گئے خوشخبری۔ یبشرک بیحییٰ، خوشخبری دیتا ہے تجھے یحییٰ کی، مصدقم بکلمۃ من اللہ، تصدیق کرنے والا ایک کلمے کی اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے کلمے کی تصدیق سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے۔ گویا حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہوئے، دونوں آپس میں خالہ زاد تھے، دونوں نے ایک دوسرے کی تائید کی۔ سیدن کی معنی ہے سردار، حصوراً کی معنی ہے گناہوں سے پاک، یعنی گناہوں کے قریب نہیں بھٹکتے، گویا کہ ان کو ان سے روک دیا گیا ہے۔ یعنی حصوراً بمعنی محصور، بعض نے اس کے معنی نامرد کے کیے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ ایک عجیب ہے، جبکہ یہاں ان کا ذکر مدح اور فضیلت کے طور پر دیا گیا ہے۔ اللہ نے کیا خوشخبری دی؟ مصدقاً کلمتاً، وہ ایک تصدیق کرے گا، کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ وسیداً، وہ سردار ہوگا، وحصوراً، وہ پاک باز، ونبیًا من الصالحین، اور نبی ہوگا نیک لوگوں میں۔ یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر لوگوں سے ہمیں کچھ بھی نہیں مانگنا چاہیے، ہر چیز اللہ سے شیئر کرنی چاہیے، اور اپنی زندگی میں تحفہ، ہدیہ، صدقہ یہ دیتے رہیں۔
اس سے بھی بلائیں ٹلتی ہیں، اس سے بھی کام آسان ہوتا ہے۔ اور دعا کے لیے عاجزی کے ساتھ صفت سے مانگنا چاہیے۔ سمیع الدعا، یہاں کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ انک سمیع الدعا، جو ہم نے 38 میں تھا۔ تو سمیع دعا کی کیا صفت ہے؟ اللہ ہماری دعا سنتا ہے، اس کی یہ صفت ہے۔ اور دعا پورے یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے، اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ عاجزی، بھروسے کے ساتھ، یقین کے ساتھ خوب مانگنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں نے 5 وقت نماز پڑھی، دعا مانگی، اللہ تو سنتا ہے، نہیں، بار بار۔ قال رب انا یکون، اس نے کہا اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے، یکون لی میرے غلام لڑکا، وقد بلغنی الکبر، حالانکہ تحقیق پہنچا مجھے بڑھاپا، وامراتی عاقر، اور بیوی میری بھانج ہے۔ اور یہ دیکھو یہ انداز اللہ کے کتنا پسند آ گیا کہ کتنی عاجزی سے مانگ رہے ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 120 سال تھی، اس کی بیوی کی عمر 28 تھی۔ تو یہ حیران ہو گئے۔ بڑھاپے میں معجزانہ طور پر اولاد کی خوشخبری سن کر اشتیاق میں اضافہ ہوا اور نشانی معلوم کرنی چاہیے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اس نے کہا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی آیتیں آ رہی ہیں۔ قال رب اجعل لی آیہ، اس نے کہا اے میرے رب بنا میرے لیے کوئی نشانی، یعنی بڑھاپے میں معجزانہ طور پر اولاد کی خوشخبری سن کر اشتیاق میں اضافہ ہوا اور نشانی معلوم کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 دن کے لیے تیری زبان بند ہو جائے گی، جو ہماری طرف سے بطور نشانی ہوگی، لیکن تو اس خاموشی میں کثرت سے صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے، تاکہ اس نعمت الہی کا جو تجھے ملنے والی ہے شکر ادا ہو۔ یہ گویا سبق دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طلب کے مطابق تمہیں مزید نعمتوں سے نوازے۔ اب یہ کوئی نشانی مقال آیت کا کہا، نشانی تیری اللہ تکلم الناس، یہ ہے کہ نہیں تو کلام کرے گے لوگوں سے 3 دن، ایامن 3 ایامن الا رمزا، مگر اشارے سے بات کرنا۔ اللہ کوئی نشانی دکھا، اللہ نشانی 3 دن بات نہیں کرے سورج غروب ہونے سے پہلے، تو اللہ نے یہاں ذکر تسبیح کا ذکر کیا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، مانا تسبیح پڑھو۔ نماز تو وہ ویسے ہی پڑھے تھے، حالانکہ اللہ کو پتا تھا یہ کتنا ذکر کرتے تھے، تو اللہ نے یہاں ذکر کو کیوں مینشن کیا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، یعنی تم یاد کرو اپنے رب کو، بہت زیادہ تسبیح کرو، سبح، صبح اور شام۔ صبح شام کون سے ٹائم ہوتے ہیں؟ فجر کے بعد اور عصر کے بعد، یہ مقبول ٹائم ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں کوئی نعمت دے تو اللہ کو اور کثرت سے یاد ذکر کریں، زیادہ عبادت کریں، عاجزی زیادہ آنی چاہیے، نہ کہ تکبر۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمیں کوئی خوشخبری ملتی ہے تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ نے اس کو خاموشی کا بات کیوں بتائی، تاکہ تو لوگوں کو بتانا نہیں، اس میں بھی نظر لگ جاتی ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ کسی کو بات نہیں کرنا، اس بات نہ کرنے میں کی بھی حکمت ہے، یعنی نظر بھی لگتی ہے۔ تم خاموش رہنا، کسی کو کچھ نہ بتانا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ نے چن لیا تجھے، اصطفاک کے معنی تجھے، وطہرک اور پاک کیا تجھے، واصطفاک اور چن لیا تجھے، علی نساء العالمین، عورتوں پر تمام جہانوں کی۔ سبحان اللہ، بی بی مریم نبی نہیں ہیں، لیکن اللہ نے یہاں کیا کہا، تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پوری جہان کی عورتوں پر، واصطفاک علی نساء العالمین، اور چن لیا تجھے عورتوں پر تمام جہانوں کی۔ کتنا شرف ہے۔
حضرت مریم علیہ السلام کا یہ شرف و فضل ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے، کیونکہ احادیث میں حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی خیر النساء سب عورتوں میں بہتر کہا گیا ہے، اور بعض احادیث میں 4 عورتوں کو کامل قرار دیا گیا: حضرت مریم، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بابت کہا گیا ہے کہ ان کی فضیلت دیگر تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کو تمام خانوں پر فوقیت حاصل ہے، یعنی تمام جہانوں میں۔ اور ترمذی کی روایت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فضیلت والی عورتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مذکورہ خواتین ان چند عورتوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیگر عورتوں پر فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی، یا یہ کہ اپنے زمانے کے اعتبار سے فضیلت رکھی ہے۔ واللہ عالم۔ تو ہم نے کیا پڑھا کہ عورتوں کو اللہ فضیلت بھی دیتا ہے۔ یہاں اللہ نے قرآن میں بی بی مریم کا ذکر کیا، آگے جا کر کا ذکر آئے گا۔ تو ہم ہر وقت اللہ کو عاجزی سے، جب بھی کوئی ہمارا مسئلہ نہ بھی ہو، عاجزی ہونی چاہیے۔ جیسے زکریا مانگ رہے ہیں، تو اس میں ان سب کے لیے بھی ایک سبق ہے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ اللہ کو کس طرح راضی کر کے دعا حاصل کر کے اور اولاد حاصل کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔